بہت شکریہ. انبیاء کے بول آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں قصص الانبیاء کے حوالے سے. ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو خاص بیانات ہیں وہ پہنچتے رہے. تو جناب آگے بڑھیں گے شوہروں کے حقوق کی طرف. لیکن میں کیا کروں, یہ جو بریک ہے نا یہ کبھی کبھی بریک کر دیتی ہے آپ کے پورے مومنٹم کو. چلیں جی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان میں بول, اسپانسرڈ بائی روح افزا. جی ہاں, السلام علیکم, آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شوہروں کے حقوق پہ آج بات ہونے جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ, کیونکہ کوئی بھی عالم یا مفتی صاحب جو ہیں وہ ذرا سا بھی ہٹ کے بات نہیں کریں گے. بالکل جو ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں اسی پہ رہیں گے ہم. آج ابو محمد صاحب بہت مسکرا رہے ہیں بھائی, خوش ہیں آپ تھوڑے اداس لگ رہے ہیں پروفیسر صاحب. موضوع ٹھیک ہے آج کا؟ موضوع صحیح ہے حضرت, بتائیے مجھے. ہاں صحیح, موضوع صحیح ہے. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں زندگی تو گزر گئی, آج آپ حقوق بیان کر رہے ہیں بول والے. بہت پہلے بیان کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہوں گے ہون خیال آیا. ابو محمد صاحب اسی لیے کال کر رہے تھے کہ آج کا پروگرام ضرور دیکھنا. گھر کال تھی جناب وہ. نہیں آج تو بہت سارے لوگ نا بیٹھ بھی گئے اور بیگمات کو بھی ساتھ لائے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں بھی کہ آپ بیٹھ کے دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. اور لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا آج کا شو دیکھو, چھوڑ دو سحری چھوڑ دو, آج میں سحری بھی نہیں کروں گا, شو دیکھ لو. یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو محمد صاحب آج آپ سے آغاز کرتے ہیں. مجھ سے؟ ہاں نا یار یہ ویسے عجیب امتحان میں ڈالا ہے آپ نے مجھے. ویسے مجھے سب سے آخر میں رکھتے ہیں, اس موضوع پہ آپ نے سب سے. آپ دیکھیں آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے, وہ ہمیں چیخ کے کہہ رہی ہے کہ پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ میری صورتحال کیا ہے. اچھا ہے کبھی کبھی کچھ پروگرام جو ہے نا ویسے ہنستے مسکراتے بھی ہونے چاہیے. بالکل صحت کے لیے ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر ہم یہ دیکھیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے پہلا رشتہ آسمان سے اترا ہی میاں بیوی کا. سبحان اللہ, کیا بات. اور اس رشتے کا جو تقدس ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے جنت سے رکھی ہے. ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں. مجموعی طور پر میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہمارا جو مشرقی تہذیب ہے یہ فطرت کے مطابق اسلام سے بہت زیادہ قریب ہے. جہاں کہیں اگر تھوڑی بہت کہیں کمی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے, جسے ہائی رائٹ کیا جاتا ہے, تو اس کے شعور نہ ہونے کی وجہ سے, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, قانون کا امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, شریعت اور نظام معاشرت, نظام اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے, یا جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اب یہاں غلط فہمی ایک جو ہوتی ہے, الرجال قوامون علی النساء, میں نے شاید آیت سنی نہیں لیکن شاید اسی کی تلاوت ہوئی ہوگی. جی بالکل. تو یہاں جو ہم حاکم مرد کو یا شوہر کو بطور حاکم کے لیتے ہیں, یہاں بہت ساری ہماری بہنوں بیٹیوں کو کنفیوژن ہوتی ہے, کنفیوز کا شکار ہو جاتی ہیں کہ جناب عورتوں پر مردوں کو حاکم بنا دیا گیا. ایسا نہیں ہے. دراصل میں عورت اپنی فطرت کے اعتبار سے کمزور ذات ہے, تو بہت ساری ذمہ داریاں جو مشکل تھیں وہ عورت سے لے کر مرد کو دے کر اسے حاکم نہیں نگران بنایا گیا. واہ 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 واہ. اب جتنی مشکل کام مرد کر رہا ہے, وہ دن کو رکشہ چلا رہا ہے, وہ ریڑھی چلا رہا ہے, وہ وہاں کھڑے ہو کر سردی میں کھڑا ہے, گرمی میں کھڑا ہے, اسے حالات کے تھپیڑے لگ رہے ہیں. اب ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے, نظام شریعت نے, آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نظام نے عورت کو بچایا ہے. فرمایا تم اس کے گھر کی حفاظت کرو, اس کی عزت کی حفاظت کرو, تم اپنے دامن کو صاف رکھو, اس کا کوئی عیب ہے اسے باہر نہ بتاؤ, کسی کے سامنے ذکر نہ کرو, اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس پہ پردہ پوشی کرو. اس پر مجھے وہ ابن ماجہ کی ایک روایت ملی ہے. شوہر کی خدمات کے پیش نظر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں مجرم ہیں, اور ایسے مجرم ہیں کہ ان کی نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی, نیکی اوپر نہیں جاتی جس وقت تک وہ واپس رائے راست پر نہ آ جائے.
ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو چاہے وہ کتنی ہی نیک ہو. اچھا. ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو چاہے وہ کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو, اگر شوہر کی نافرمان ہے اور شوہر کوئی غیر شرعی کام اسے نہیں کہتا, ایسا کام اسے کہتا ہے جو شریعت میں ہے یا اس کے اپنے حقوق ہیں, تو اس کی ایسی کوئی نفلی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ غلام جو اپنے عادل آقا سے بھاگ جائے اور اس وقت تک واپس نہ آئے جب تک اپنا ہاتھ آ کر اس کے ہاتھ میں نہ دے دے, اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. اور تیسرا وہ شرابی جو شراب کے نشے سے نکل کر واپس نہ آ جائے اور توبہ نہ کرے. تو ہمارے ملک کے اندر جو مجموعی طور پر ہمارے حالات ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ہمارے ہاں جتنی رسپیکٹ میرے خیال میں مشرقی تہذیب اور اسلام دونوں کا جب ہم مکسنگ کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر جتنا پروٹوکول ایک شوہر کو ہماری گھر میں عورت دیتی ہے پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں, ہماری تہذیب میں, ہمارے مذہب میں جتنا عورت اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اس کی بھی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. تو جہاں کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ کمی کوتاہی جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اویئرنیس نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے, دین سے دوری کی بنیاد پر ہوتی ہے, جہالت حسد بغض کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو آج کل ایک لفظ بڑا عام ہے جی, وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی فلاں کی شادی محبت کی شادی ہوئی ہے. یہ محبت کا لفظ جو ہے بڑا کمزور لفظ ہے. محبت کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے. کراچی کے موسم کی طرح کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہیں سمندر کی اور کبھی جو ہے دن میں گرمی ہوتی ہے رات گھٹن ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اسلام نے جو رشتہ قائم کیا ہے وہ محبت کی بنیاد پہ نہیں, رسپیکٹ کی بنیاد پہ ہے. اگر میرے دل میں رسپیکٹ ہوگی تو میں کبھی بھی اپنے نکاح میں آنے والی کو ماں کی گالی نہیں دوں گا, بہن کی گالی نہیں دوں گا, واہ, اس کے بہن بھائیوں کی جو ہے وہ عزت تکریم کروں گا. واہ واہ واہ. اور جب رسپیکٹ ہوگی تو دونوں طرف سے حالات جو مرضی ہو جائیں, وہ غربت آ جائے امیری آ جائے, وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. خواتین کے حقوق بیان کر دی جی. یہ تو پھر آپ نے عورتوں کے حقوق بیان کر دیے, نہیں مردوں کا کیا کیا؟ شوہروں کے حقوق. یار نوید بھائی جو ہے نا, یہ مفتی نوید عباسی صاحب, یہ بہت بھرے ہوئے ہیں, بہت اندر جو ہے نا آگ لگ رہی ہے آپ کے. اور وہ جو پچھلے کافی عرصے کا ہے نا وہ آج ہی غبار آج نکلنے والا ہے, مجھے لگ رہا ہے, موقع ہے آج. مجھے ایسا لگ نہیں حضرت مفتی صاحب کی باتوں میں ایسا بھی ممکن ہے نا فیصل بھائی, بندہ وہاں بیٹھ کے گھر میں نہ سنا سکے چینل پہ سنا دے. خود تو بندوق چلا نہیں سکتے, کسی کے کندھے پہ رکھ دو. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. اصل میں ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ گھر واپس جانا بھی ہے, سارے نے اتنے ہی جانا پایا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں جو بھی بات ہو رہی ہے یہ بالکل بجا ہے. مفتی ابو محمد صاحب جو ایک بات کر رہے تھے نا, اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی سامنے آتی ہے. ہم اپنے معاشرے کی بات کریں گے, مغرب میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا لینا دینا ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنے لوگوں کی بات کریں گے. میں اس دن بھی ایک بات کر رہا تھا کہ میں نے دنیا میں جہاں پہ مسلمان اس چیز کو فالو کرتے ہیں پراپر طریقے سے, غیر مسلم ممالک میں نے وہاں پہ ماشاءاللہ جس طرح سے خواتین یا لڑکیاں دیکھی ہیں وہ بھرپور. ہمارے ہاں اتنا مجھے بہت ساری چیزیں نہیں مل رہی ہوتی جو وہاں پہ وہ بچیاں جو ہیں فالو کر رہی ہیں چیزوں کو. تو یہ بات ماننے والی ہے. جیسے ایک مسئلہ آتا ہے نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ عورت کی حفاظت کے لیے مرد کو جو ہے وہ رکھا ہے کہ مرد اس کی حفاظت کرے, مرد اس کا خیال کرے. کئی دفعہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم ویسے میں بات کر رہا ہوں, یہ میں اس کے ابھی اس پہ نہیں جا رہا ہوں, لیکن پھر عورت کو بچے سنبھالنے کے لیے اس کے لیے پھر اس بیچاری کو کام کرنا پڑتا ہے, باہر نکلنا پڑتا ہے, زمانے کے تھپیڑے کھانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, زمانے کے بہت عجیب حالات سے گزرنا پڑتا ہے اس عورت کو. تو وہ والی مجبوری بھی بیچ میں, اس پہ ہم تھوڑی دیر کے بعد واپس جائیں گے. ادھر پہلے شور کے پہلے شور نہیں جی, نوید صاحب نہیں رک رہے بھائی جی. نوید صاحب, مفتی نوید عباسی صاحب شوہروں کے حقوق کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے, پین کاپی لے کے بیٹھ جائیں جی. بہت شکریہ آپ کا, بول چینل کا, ہماری انتظامیہ کا کہ انہوں نے اس خوبصورت حسین موضوع کا انتخاب کیا. اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں. مجھے بھی آپ کو بھی مبارکباد دے رہا ہوں. میں سلام پیش کرتا ہوں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ وہ مظلوم طبقہ ہے جس کے حق کی بات کہیں نہیں ہوتی. واہ واہ. حالانکہ اللہ رب العالمین نے کی ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے, لیکن ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی نے
شوہر کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھتی ہے صاحب. اور یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم اس کو ہنسی مذاق کے اس میں لے کر بات کریں یا حقیقت کے تناظر میں دیکھیں, یہ حقیقت ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کی, اور یہ سارے لوگ توجہ سے بات سنیں. اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے PCR میں وہ بھی سنیں, خواتین بھی سنیں, گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں سنیں, سب سنیں. بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, جو مرد ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے اور دو عورتیں مرد کے برابر ہیں. یعنی یہ تو اس کے باب میں ہے جو وراثت کا مسئلہ ہے, لیکن صرف وراثت میں ہی نہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ گواہی کا باب ہے, تو گواہی کے باب میں مرد ایک ہے, عورت اگر گواہی دے گی تو دو دیں گی. آج تو ہم برابری کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر اسلام پر بھی چڑھ دوڑتے ہیں اس معنی میں کہ جناب عورت کو حقوق نہیں دیے. صاحب عورت کے حقوق ہیں, لیکن ہم اس وقت ان پر بات نہیں کر رہے, وہ بات ہم کر چکے ہیں. بات بنیادی طور پر شوہر کے حوالے سے ہو رہی ہے. یہ میں حدیث گوش گزار کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اگر ہوتا تو یعنی یہ اگر کا لفظ استعمال کر کے بڑا لفظ ہے یہ بتایا جا رہا ہے. یہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں شوہر کو مجازی خدا کہا جاتا ہے, یہ کہنا نہیں چاہیے, یہ کہنا درست نہیں ہے. یہ مسئلہ شرعی ہے کہ مجازی خدا کہنا درست نہیں ہے, عام طور پر غلط العام ہے. معاشرے میں مرد کہتے ہیں, عورتیں کہتی ہیں, یہ ناجائز ہے, نہیں کہنا چاہیے. مجازی خدا نہیں کہنا چاہیے. اتنا غلط العام ہو گیا, یہ اتنا غلط العام ہے. لیکن وہ شاید اسی سے وہ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام, اس میں نبی علیہ السلام بتا یہ رہے ہیں کہ شوہر کے حقوق ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ جس عورت سے شوہر ناراض ہو جائے, جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا اور عورت اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتی, روایات میں اس پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں. اگر شوہر اس کو بلائے اور وہ شوہر کے پاس نہیں جاتی, رک جاتی ہے بغیر کسی عذر شرعی کے, تب بھی اس پر لعنت برستی ہے. یہ تمام تر روایات ہیں, یہ اسلام ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے فیصل قریشی صاحب, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اچھا, اس میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر عورت شوہر سے ناراض ہے اور وہ نہیں جا رہی ہے تو دیکھیے, عورت ناراض ہو یا مرد ناراض ہو, ایک ہے ناراضگی. قرآن مجید فرقان حمید نے اس ناراضگی کا حل بتایا کہ وہ ناراضگی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں دوسری ناراضگی کی بات کر رہا تھا. وہ ناراضگی تو یہ ہے کہ کوئی کسی مسئلے پر ان کے درمیان نزاع ہو گیا اور وہ چلی گئی, تو خاندان کے بڑے بیٹھیں گے, یہ قرآن کا اصول ہے, اور پھر وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. گھروں میں رہتے ہوئے بھی تو ناراض ہو جاتے ہیں. جو گھروں دیکھیں, ایک ہے کسی وجہ سے ناراض ہونا, ایک ہے بغیر کسی عذر شرعی کے. یہ خاص بات کر رہا ہوں میں, بڑی خاص بات. بغیر کسی عذر شرعی کے شوہر اس کو بلاتا ہے, کوئی عذر نہیں ہے, اور وہ رک جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو روک لیتی ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں, مذاق نہیں کر رہا. اور وہ روک لیتی ہے اپنے آپ کو اور نہیں شوہر کی بات سنتی. شیخ ایسا ہی ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیے, یہ شیخ صاحب نے ہماری بات کی تصدیق کی. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت میری بات تھوڑی لمبی ہو جائے تو آج مجھے ایک شوہر سمجھ کے حق دے دیں کہ میرے بھی کچھ حقوق ہیں. گزارش کرنے کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ ہمارا یہ چیلنج ہے, پاکستان میں 80% شوہر مظلوم ہے, آپ سمیت. بھائی اگر بیوی ناراض ہو رہی ہے تو محبت میں ناراض ہو رہی ہے نا, کوئی اس کو شوق تھوڑی ہے. اصل میں مفتی صاحب جو بات نہیں کر پا رہے نا, وہ ہم سے کروا رہے ہیں, ہم دبنگ کر دیتے ہیں. انیف بھائی کو جانتا ہوں میں, یہ وہ بندہ ہے جو پچھلے 17 دنوں سے سب کے ساتھ جوکیں کر رہے ہیں, تو آج دیکھیں آج پھنسے ہیں نا مظلوم. نہیں, میرا سوال سن لیں. دیکھیں, بیوی محبت میں ناراض ہو جاتی ہے. کئی دفعہ میاں نے کہا میں 8 بجے آ جاؤں گا, وہ پہنچا 11 بجے, کہاں تھے, میں دوستوں کے گھر پہ تھا. بیوی ایسی نہیں, وہ تو وجہ ہے نا, اس نے جھوٹ بولا, فون نہیں اٹھا رہی, دھوکہ دیا نا, وہ تو دھوکہ دیا, وجہ ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی عذر شرعی کے, سب صحیح ہے, بغیر کسی عذر شرعی کے ساتھ بیٹھ کے آگے بڑھتے بھی دیکھا ہے. فیصل بھائی آگے بڑھتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ باتیں تو ہم نے کر لی. دیکھیے اس وقت مظلوم کیا ہے, گھریلو مسئلے میرے کان میں بھی آ رہے ہیں, وہ تو آئیں گے. میں ان کو بولے تھوڑا صبر رکھیں, بات پوری ہو جائے گی. جی, مجھے بیچ میں جو ہے نا, وہ آج مجھے وہ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں, ٹرپ نہ کریں, کیا ہوتا ہے شاہ صاحب جو کہتے ہیں
ٹرپ نہ کریں بیچ میں, انٹرپٹ نہ کریں. ہاں انٹرپٹ, وہ جو بھی کہتے ہیں, مجھے سب وہ آج میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں, توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ اس وقت دیکھیے یہ سارے حضرات, یہ علماء, یہ جو ہماری یہ کیمرہ مین سے لے کر پیچھے تک جو لوگ ہیں, یہ سارے ان میں اکثر شور ہوں گے. یہ بیچارے رات کے اس پیر یہاں کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, کس کے لیے؟ میرا یہ سوال ہے. وہ پی سی آر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ نیچے جو ہمارا چوکیدار ہے, جو گارڈ ہے بیچارہ, وہ گھر بچوں کے ساتھ جا کے سیری نہیں کر رہا, وہ بول چینل پر کیمرے پہ دیکھے کیمرہ مین مجھے یوں کر رہا ہے, سبحان اللہ. سر ڈیوٹی ہے, کیمرہ مین نہیں, ڈیوٹی کیوں کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, فرائض ہے نا سر, کیوں کر رہا ہے؟ فرائض ہیں, فرائض تو ہیں فیصل بھائی, کیوں کر رہا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. وہ بیوی کے لیے کر رہا ہے نا. ایک بات بتائیں, مرد کی تو زندگی ہے, پہلے گھر والوں کے لیے کرتا ہے, پیرنٹس وغیرہ کے لیے, پھر اس کے بعد جب بیوی بچے آ جاتی ہے بیوی کے لیے کرتا ہے, بچے آ جاتے ہیں, یہی رونا رو رہا ہوں, یہی اس کی ڈیوٹی ہے. تو اس بیچارے کا خدا کا واسطہ کچھ خیال کر لو. جب وہ اس حال میں تھکا ہارا, رات کو صبح پوری رات جاگ کے کما کے آپ کے لیے گھر کا خرچ لے کر پہنچتا ہے, وہ آپ کے سحر و افطار کا انتظام کرتا ہے, عید کے موقع پر کپڑوں کا انتظام کرتا ہے. او خدا کی بندیوں, اللہ کا واسطہ مسکرا کے اس سے بات کر لو, ہنس کے 2 جملے اس کے ساتھ بول لو. یہ میں اپنے ملک کی خواتین سے کہہ رہا ہوں, بیویوں سے کہہ رہا ہوں. اور پھر اگلی بات, اچھا میرا اس میں آج ایسے نہیں ہوگا بھائی, آج چھوٹا سا اس میں ایک سوال ہے. میں نے کہیں سنا تھا کہ جب شوہر گھر جائے تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ تیار ہو کے مطلب بالکل. یہ اچھا دیکھیے یہ فیصل بھائی ایک سیریس بات, یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, اس کو مذاق میں نہ لیں. یہ تو چلو ہم ہنسی مذاق میں, تاکہ ہمارے لوگ بھی تھوڑا اس بات کو محظوظ ہو کے سمجھ لیں. یہ کوئی بات ہم مذاق میں نہیں کر رہے, یہ نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں, یہ حکم ہے کہ عورت بناؤ سنگار کرے. تو کس کے لیے؟ فیصل قریشی صاحب, آج ہماری خواتین, رونا آتا ہے ہمیں, یہ بات نہیں ہے, ہمیں شریعت کا جو پاس ہے, لحاظ ہے, وہ شادی کے لیے تو تیار ہوتی ہیں, وہ تقریبات میں جانے کے لیے تو تیار ہوتی ہیں, وہ مال میں جانے کے لیے تو تیار ہوتی ہیں, وہ بول کے گیم شو میں آنے کے لیے تو تیار ہوتی ہیں. میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا, لیکن کتنی عورتیں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے گھروں میں جو میری بات سن رہی ہیں, حلفاً بتائیں کہ وہ کسی ایک دن اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی ہیں کہ وہ آئے گا, ہمیں دیکھ کے مسکرائے گا, خوش ہوگا؟ بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے. حضرات صحابہ کرام کا طریقہ کیا رہا ہے؟ ہمیں شریعت کا پاس کرنا ہے, اس کا لحاظ کرنا ہے, اس کو پیش نظر رکھے. خدا کا واسطہ اپنے گھر کو گھر بنائیں. شوہر اور بیوی یہ 2 گاڑی کے پہیے ہیں, یہ ملیں گے تو نظام چلے گا. بیوی کا کام ہے گھر کی گھرداری کرنا, اس کی غیر موجودگی میں جو آیتیں پڑھی گئی, گھر کی حفاظت کرنا, اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا, اور شوہر کا کام ہے کما کے لا کے دینا. لیکن دونوں کے درمیان محبت ہونی چاہیے, کوئی ایک دوسرے کو نیچے نہ گرائے, دوسرا اس کو نہ گرائے. اور آخری جملہ, نبی علیہ السلام نے تو یہ کہا نا کہ سجدہ نہ کرو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شوہر کو تھوڑا سا نیچے جھک کے سلام کر لیا جائے, رکوع نہ کہیں, رکوع تو اللہ کے لیے ہے, وہ تو اس کی نماز میں ہے, لیکن جھک کے اگر اس کو سلام کر لیں تو میرے خیال میں وہ خوش ہو جائے گا, اور اس کی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. وہ تھکا آ رہا جو گھر جاتا ہے بیچارہ, کیمرہ مین سے لے کر ہمارا پروڈیوسر تک, اور یہ سارے بہت خوش ہو جائیں گے. پروڈیوسر کی تو ابھی شادی ہوئی ہے, وہ سیٹ ہے. لیکن ہاں, لیکن ایک جو اب یہ بات کر رہے تھے, دیکھیں تیار ویار رہیں. خواتین سے اکثر ہی آپ نے سنا ہوگا, ہمارے علماء کرام یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ جو شوہر ہیں, جو ایسے شوہر ہیں جن کی کل کائنات ان کی زندگی میں جو ہے وہ ایک ایسی عورت ہے جو گھر پہ ہے, اور وہ اگر پیاری لگ رہی ہو, اچھی لگ رہی ہو, تو کتنا اچھا لگتا ہے شوہر کو, اور وہ تیار ہوئی بھی ہو تو اور بھی اچھا لگتا ہے. یہ نہیں کہ شوہر گھر گھسا, اس کی اپنی چیخ نکل گئی بندے کی کر رہی ہیں تو مطلب یہ چیز بھی دھیان میں رکھنی ہے آپ نے, کہ مطلب وہ خود بیچارہ تھکا آ رہا, پسینے میں بھرا ہوا گھر پہنچتا ہے, آگے آپ نے پٹی باندھی ہوئی. یہ کچھ لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں, سب کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, لیکن اس چیز کو. اچھا حنیف بھائی بھی جو ہے نا, کال لے لیں, پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب علی کیا حال ہے؟ بڑا کرم ہے پروردگار کا, آپ سنائیے. الحمدللہ. اصل میں نام نہیں بتانا چاہ رہے سر. جی ہاں, اور میں دوسرا سوچ رہا ہوں کہ یہ سوال کرنا اس وقت ٹی وی پہ مطلب
صحیح ہے یا نہیں, لیکن میں بڑا کنفیوز ہوں, اس لیے مجھے لگ رہا ہے یہ سوال مجھے کر لینا چاہیے پلیز. بھائی دیکھو اگر کنفیوژن ہے پوچھ لو, اگر وہ ایک دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے پوچھو گے زیادہ اچھا ہے, اور دائرہ پاکستانی جو ہماری حدود ہے اس میں رہتے ہوئے کو مطلب ڈائریکٹ ہی کوئی سوال نہ پوچھ لینا نا کہ بیوی سے یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ میں ایک ایسی جاب کرتا ہوں جس میں تقریباً ہمارا جو آف ہوتا ہے نا وہ ایئرلی ہارڈلی مطلب ہمیں ملتا ہے 10 سے 12 دن کا. اچھا ٹھیک ہے, اب میں اس آف کے بعد آیا ہوں گھر اپنے, بٹ میری بیوی کے جو ایک قدرتی ایک نظام ہے ماہواری کا وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. اب میرے لیے کیا حکم ہے, مطلب کیا میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو عجیب صحیح سوال ہے, مطلب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. 10 سے 12 دن کے لیے آئے ہو تو بھیا کو مطلب کون سا سسٹم لگا ہوا بھائی, 7 دن رک جاؤ, کیا ہو گیا اس میں؟ یہ ہمارے علماء کرام بھی یہی کہیں گے. سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس سوال کا جواب دے کر پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں, ان حدوں کو کراس نہ کرو. جی ہم بالکل. مسلمان ہیں ہی تب ہیں کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بغیر اپنی عقل کے ڈکوسلے چلائے اور اپنی ذات کے انوالو کیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر کو جھکا لیتا ہے. بالکل. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہے, پابندی لگائی ہے, تو کوئی بھی مرد ایام جو غیر طہارت ہیں عورت کے ان میں اس کے قریب نہیں جا سکتا. جو چیزیں عورت کے لیے منع ہیں وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتی, مسجد میں نہیں جا سکتی, کعبے کا طواف نہیں کر سکتی, اور ان ایام میں اس کی قربت نہیں ہو سکتی جیسے کہ قرآن مجید میں آ گیا. جی بالکل. اب ہم آتے ہیں, اور مجھے پرسنلی کال کرنا, میں تمہیں میڈیکلی ریزنز بتاؤں گا تو اس کے بعد تو تمہیں بالکل ہی سمجھ آ جانی ہے. جی آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں, جی حضرت, میں مفتی نوید صاحب کے دل کے درد کو سمجھتا ہوں, اور جذبات کو بھی جو انہوں نے بات کی ہے وہ کافی ساری چیزیں درد تھا لیکن وہ بڑے دھیمے لہجے میں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بہرحال ہم اس سے قطع نظر, قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرا ایک قانون قدرت ہے, جیسے میں نے تمہیں حیوانوں پر فضیلت دی, حیوانوں کو میں نے نباتات پر فضیلت دی, نباتات کو میں نے جمادات پر فضیلت دی, اسی طرح میں نے انسانوں میں سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ خدا ہے, رب ہے, اس نے یہ فضیلت عطا کی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پورے معاشرے کے اندر ہم نے اس سے پہلے بہت سارے, پچھلے سال بھی اس سال بھی ہم نے کھل کر خواتین کے حقوق کو بیان کیا, اور یہ بات درست ہے کہ خواتین پسا ہوا طبقہ ہے, اللہ کے نبی نے ان کو کمزور کہا, قرآن مجید بھی ان کی حوالے سے بات کر رہا ہے. لیکن میری تمام سننے والی مائیں اور بہنیں, وہ میری بیٹیاں ہیں, وہ میری بہنیں ہیں, وہ ہماری اعزاں ہیں, جو بھی ہیں, تو ہماری جتنی بہنیں ہیں, ہماری بچیاں ہیں, وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ ہم یہاں جو بیان کریں گے وہ اس حیثیت سے نہیں کہ ہم مرد ہیں تو ہم بیان کریں گے. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں, آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں, آج کل تو ماشاءاللہ سافٹ ویئر قرآن حدیث کے تفاسیر کے یہ عام ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں. میں جو حوالے دے رہا ہوں آپ فوراً اس کو سرچ کرنے پہ لگ جائیے کہ کیا یہ مرد ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے یا یہ حقیقت میں ایسی بات ہے. اور اگر حقیقت ایسا ہو تو پھر ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے, ہر عورت ہر مرد کہ یار کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ٹھیک کریں. اس دن عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی تھی تو ایک حدیث بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. واہ سبحان اللہ. اسی طرح کی ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں, سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ بیوی ہیں. جیسے فضل سبحان صاحب نے رات کے سیگمنٹ میں بتایا کہ گھریلو بہت سارا علم ہمارے تک حضرت سیدہ عائشہ کے ذریعے سے پہنچا. تو بی بی پاک سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے, سب سے اچھی عورت کون سی ہے, اچھی عورتوں میں سے اچھی کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ عورتوں میں سے سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر اسے دیکھے اور خوش ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہیں روکیں گے,
यहीं से वापस आके कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान में बोल स्पॉन्सर्ड बाय रूह अफ़ज़ा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमें कुछ बता रहे थे, लेकिन चूंकि ब्रेक आ गया इस वजह से रुकना पड़ा, और ब्रेक में हमारे पास बड़े प्यारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल उनको सिर्फ हमने बुला के बिठाया नहीं है, आप लोग सुनेंगे भी। फरहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको हम खुश आमदेद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। आपकी अपनी ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं जी, और आप यहाँ पे भी तशरीफ़ लाए, सो दिली तौर पे मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से बात चल रही थी, माजरत जो है ना वो मवाद आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से शुक्रिया अदा करते हैं हम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो हज़रत सैयदा आयशा से, एक हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। ये मैं लिख के इसीलिए ले आया कि ये चूँकि रोज़मर्रा की रिवायात नहीं है कि जो उमूमन हमें याद होती हैं, तो ये इबारत अय्युन निसाए खैर, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा ने रिवायत क्या फरमाते हैं कि हुजूर से सवाल हुआ, या रसूलल्लाह औरतों में बेहतरीन औरत कौन सी है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो औरत कि जब उसका शोर उसे देखे तो खुश हो जाए, सुभान अल्लाह। और दूसरी दो बातें और फरमाई, जब उसका शोर उसको हुक्म दे तो फर्माबरदारी करे, और अपने नफ्स और अपने माल के हिसाब से, ये बड़ी आम बात है, यानी अपनी ज़ात और अपने माल के हवाले से कोई ऐसा काम ना करे कि जिसकी वजह से उसका शोर नाखुश हो जाए। ये निसाई शरीफ की जो है ना वो रिवायत है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं, या रसूलल्लाह औरत पर सबसे बड़ा हक किसका है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके शोहर का हक है। फतुल बारी ने इस हदीस को रिवायत की है। और दूसरी रिवायत में कि अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत पर सबसे बड़ा हक उसके शोहर का है, और मर्द पे सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है। वाह वाह। ये आज हमारे मुआशरे में छोटी छोटी बात पर खवातीन इस वजह से शोहरों से उलझ जाती, मैं यहाँ किस काम के लिए हूँ, मैं क्यों लाई गई हूँ, मैं कैसे आ गई हूँ, तू माँ के साथ ही लगा रहता है। अरे भाई गौर करें, हमारा इस्लाम क्या कहता है, तेरी जिम्मेदारी शरीयत ने लगाई, तुझ पर सबसे बड़ा हक तेरे शोहर का है, और तेरे शोहर पर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है। अब ये रिवायत गौर से सुनिए, किताबुल कवायर में हाफिज़ ज़हाबी ये हदीस लेकर आए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस को गौर से सुने। आप फरमाती हैं, ए औरतों, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारे मर्दों का तुम पर क्या हक है, तो तुम अपने शोहरों के कदमों की गुबार और धूल को अपने गालों और रुखसारों से साफ करो। सुभान अल्लाह। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। और फिर एक और रिवायत है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा इमरा मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्नत। तिर्मिज़ी की हदीस है। अब देखिए, सिर्फ एक तरफ ड्रावा ही नहीं है, साथ उस औरत के लिए इनाम कितने। नबी पाक ने फरमाया, ऐसी औरत कि जो इस हाल में मरी कि उसका शौहर उससे राजी था, उसका ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक और हदीस है इब्ने माजा की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तुअद्दिल मरा हक़्क़ रब्बिहा हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा। उस वक्त तक उस औरत का रब का हक पूरा अदा नहीं हो सकता जब तक वो अपने शोहर का हक अदा न कर ले। सुभान अल्लाह। और फिर इसी तरह मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, और अपनी इस्मत व इफ़्फ़त यानी अपनी पाकीज़गी की वो हिफाजत करे, तो हुजूर ने फरमाया और अपने शोहर की इताअत करे। कितनी चीज़ें आ गई? 4 चीज़ें आ गई। पहली नमाज, दूसरा रोज़ा, तीसरी अपनी पाकीज़गी का ख्याल, यानी कि वहाँ लफ्ज़ मौजूद हैं जो मैं अपनी नामूस की हिफाजत करे, बिल्कुल, और अपने शौहर की इताअत करे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जन्नत के जिस दरवाजे से मर्जी ये दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें मुफ्ती साहब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि हमने सारी बातें जिस हवाले से की हैं उसमें शौहर का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। देखें, उस दिन हमने जिस वक्त बातें की हैं ख्वातीन की, तो हमें शौहरों के वाले से बात कम हुई है। हाँ, नहीं, अभी आपने एक बात कही थी ना, आपने एक बात कही थी कि क्या औरत को बन संवर के आना चाहिए। आपने एक लफ्ज बोला था,
اب اس میں 2 حدیثیں میں عرض کر رہا ہوں اور سننے والے ذرا سوچیں کہ شریعت نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اذا الرجل دعا زوجته لحاجتی, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت طبی کے لیے بلاتا ہے, فلتاتے, تو حضور فرماتے ہیں وہ فوراً آئے. وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ, اگر وہ روٹیاں پکا رہی ہے, وہ چولہے پر کام کر رہی ہے, اس کو ادھر ہی چھوڑے اور سب سے پہلے شوہر کی اطاعت کرے. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہی, اگر کبھی ضرورت پڑی مرد کو اور وہ عورت کو بلانا چاہ رہا ہے, بلا رہا ہے, تو فَأَبَتْ أَن تَجِيَّ, وہ انکار کر رہی ہے, میرا مرضی نہیں ہے, بھائی میری بھی تو کوئی ایکسپریس, میرے بھی تو کوئی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, لعنت الملائکۃ حتی تصبح, ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں کیا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ عورت کو بننا چاہیے یا عورت کو جو ہے نا وہ سنورنا چاہیے. کتاب الکبائر کے اندر حافظ ذہبی یہ لے کر آئے, کہتے ہیں کہ عورت پر شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ والدین, شوہر کے والدین اور اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے, اور اس کے لیے ایسا کرنا واجب ہے. اور دوسری جگہ روایت موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آئے ہائے ہائے ہائے, بخاری شریف کی حدیث آ گئی, مزے کی روایت. اللہ کے حبیب تشریف لائے غزوے سے, تو غزوے سے واپسی پر اللہ کے نبی نے فرمایا, او لوگو, او مردو, فوراً گھروں میں داخل مت ہو جاؤ, ایک دم گھروں میں نہیں جانا, عورتوں کو مہلت دو تاکہ وہ صفائی کر لیں, غسل کر کے تیار ہو جائیں, بن سنور لیں. ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے شوہر آ رہے ہیں, تو وہ اس سے پہلے, تمہارے آنے سے پہلے وہ تیاری کر لیں, بن سنور لیں, ان کو مہلت دو, وہ بالوں کو ٹھیک کر لیں اور اپنی صفائی کر لیں. اب جو اس چیز حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے کرام, میں فقہ حنفی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, فقہائے احناف نے تقریباً 7-8 فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ صرف عورت کے لیے عام مباح نہیں ہے کہ وہ مرد کے لیے بنے, بلکہ عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سکون کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے وہ بن سنور کر اس کے پاس ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. اور ابھی مفتی صاحب نے ایک بات کی, جی میں آ رہا ہوں, ساری باتوں کی تائید کی ہے قریشی صاحب نے, ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جو گفتگو ہم نے کی انہوں نے بحوالہ بات کی ہے, ہم نے بھی حدیث کے حوالے دیے. نوید بھائی بالکل الگ موڈ میں چل رہے ہیں. مفتی صاحب نے جو ابھی ایک بات کی فیملی کے حوالے سے, تو مفتی صاحب میں کچھ خواتین جو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی, میں ان کو یہ بتاؤں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے بڑا لمبا ایک پروگرام کیا تھا, آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا. اس میں شوہر کا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, سو وہ ہم نے پوری تفصیل جو ہے وہ اس میں بیان کی ہوئی ہے. اگر کوئی شوہر بدتمیزی کرتا ہے گھر میں, آپ کو مارتا ہے, آپ کو گالیاں دیتا ہے, آپ کے ساتھ برا بیہیو کرتا ہے, تو وہاں پہ اوبیسلی وہ ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے مفتی صاحب فرما رہے تھے. اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی ہے. ایک بات مفتی صاحب نے کی تھی کہ حسن سلوک کرے. حضرت مجھے ایک چھوٹا سا اس پہ جواب دے دیں, چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا ہاں یا نہ میں, اور اس کے بعد پھر میں آگے علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. حسن سلوک کی آپ نے بات کی ہے, لیکن اگر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, جب شادی کر کے لڑکی کو لایا جاتا ہے, اس کو تو نوکرانی بنا کے پورے گھر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ سارے گھر کے کپڑے تم نے دھوڑے ہیں, سارے گھر کا کھانا تم نے. میں اگلی ٹرن میں آ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. ارے بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ رسول خدا ایک طرف بیان کیا تو دوسری طرف حضور نے چھوڑ دیا ہے. میں اس میں سے صرف ایک حصہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو عورت گھر کے کام کاج کر رہی ہے, اس کے لیے ایک تو معاشرتی پہلو ہے, ایک تو اخلاقی پہلو ہے. ایک تو وہ ماں اپنے بچے کو پالے گی, بالکل, بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے, اپنے شوہر کی خدمت میں, جس میں حتیٰ کہ جھاڑو پونچھا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اس کو وہ ثواب ملے گا جو مجاہد کو میدان جہاد کا ثواب ملتا ہے. نہیں آپ میرا سوال نہیں سمجھے, چھوٹی سی بات نہیں ہے, آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ کیا یہ فرض ہے کہ وہ پورے خاندان کی خدمت میں لگ جائے؟ نہیں. دیکھیں حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس شوہر کی والدہ آئی ہے, اس شوہر کی والدہ کہہ رہے تھے کچھ, جی مفتی صاحب کی بات ہو رہی ہے, اچھا ایک جی, اگر اس کی والدہ اس کے گھر میں آئی ہے, اس کی عزت کرے,
اور اگر اس کے رشتہ دار آئے ہیں کدھر سے آگے ہو, کیا ہو گیا, یہ نہیں, ان کو اچھے انداز سے ان سے پیش آئے کہ جس طرح وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اس کے شوہر کی اس کی وجہ سے انسلٹ نہ ہو. یہ اس کا مطلب ہے. دیکھیں گھر میں مہمان آئیں گے نا, اور یہ تو نہیں کہ سارا سال وہ بیٹھتے ہیں, اگر اس کے رشتہ دار, اس جو عورت ہے, لڑکی ہے, اس کے اگر رشتہ دار آتے ہیں, اس کی بہن آتی ہے, بہن کے بچے آتے ہیں, والدہ آتی ہے, بھائی آتے ہیں, بھائی کے بچے آتے ہیں, تو ایک دو ٹائم یہ ان کے لیے رسپیکٹ کرے گی, کھانا پکائے گی کہ نہیں پکائے گی. اسی طرح وہ اپنے شوہر کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا دل خوش ہو اور اللہ تعالیٰ راضی ہو. فرحان علی وارث صاحب میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں, اور مائک ہے آپ کے پاس. جی تھوڑا سا آپ کچھ پڑھیں گے تو شاید یہاں پہ سچویشن جو ہے نا الگ ہو جائے گی. جی اتنا پیارا سا چہرہ لے کے آتے ہیں سامنے, مسکراہٹ چہرہ دیکھیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا ماشاء اللہ. جی میں اجازت, بسم اللہ. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. سبحان اللہ. ریت کے زروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا, اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا, اور جب خاک مدینہ میں مل جاتا تو مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے, پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا. کاش کہ ایسا ہو جاتا. مسجد نبوی کی تعمیر کی بات ہوئی, اب جو مسجد نبوی ہے بہترین فانوس, بہترین لائٹس, بہترین ٹائلز, سب نے اپنے اپنے عقیدت کے حساب سے اس کو سجا دیا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے, میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ فانوس اور روشنی نہ بھی ہوتی تب بھی یہ مدینہ اسی طرح چمکتا رہتا ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. لیکن چونکہ سب اپنے اپنے عقیدت کے حساب سے سب نے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیا وہاں پر, ہم بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحائف لے کر جاتے ہیں. اب دل کیا کہتا ہے کہ ان کے روزے کے دروں باب سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا. کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, لایا جاتا
سر دربار اسیروں کی طرح لایا جاتا، سر دربار اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں فرحان صاحب کی خوبصورت نعت رسول مقبول، یہ عشق باخدا آپ یقین کریں کہ ہم سب کی آنکھوں میں آ گیا، اور خوبصورت انداز فرحان بھائی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے کام میں اور برکت عطا کرے، الہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور چونکہ آج ٹاپک چل رہا ہے شوہروں کے حقوق کے بارے میں، تو تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے علامہ امین شہیدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، مسکرا بھی رہے تھے، تھوڑا پریشانی سے کچھ دیکھ بھی رہے تھے، کچھ سن بھی رہے تھے، اور کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے، تو بڑی دیر سے وہ ایک خاموشی جو ہے وہ قائم ہے ابھی تک، سو اس خاموشی کو توڑ دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چونکہ پروفیسر صاحب یہ اصل میں نا 2 ماسٹرز ہو چکے ہیں، تو یہ اب ماسٹرز سے ہم نا ذرا بعد میں بات کرتے ہیں ذرا، سو ہم کہتے ہیں کہ ذرا اس طرح کے ٹاپکس میں ذرا ماسٹر صاحب کے پاس بعد میں جائیں گے۔ سو جی حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو شوہر کے حقوق کا عنوان ہے، محفل کو گرمانے کے لیے تو بہت اچھا ہے، اور لوگوں کے اندر، خصوصاً مردوں کے اندر، ایک شوق کی کیفیت پیدا کرنے اور ان کو سرور بخشنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ واہ 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 واہ، تھوڑا سا مائک نیچے کر لیں حضرت جی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شوہر ہی کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق نظر نہیں آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، چونکہ معاشروں میں بڑا فرق ہے۔ بعض معاشرے مردوں کے معاشرے ہوتے ہیں، وہاں پر عورتیں ہمیشہ محکوم ہوتی ہیں، اور بعض معاشرے عورتوں کے معاشرے ہوتے ہیں، مرد محکوم ہوتے ہیں۔ جی جی، میں دونوں طرح کے معاشروں میں گیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جن معاشروں میں عورتیں حاکم ہوتی ہیں اور ان کا ہی حکم ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں پر بیچارے شوہر بڑے سہمے رہتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں شاہ صاحب نے ایسے ہائے ہائے کہا جیسے وہ خود ہیں، ہائے ہائے۔ نہیں اچھا، اور بعض معاشروں میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، اسلام ایک متوازن دین ہے، بالکل 100%۔ اس متوازن دین کے اندر زندگی گزارنے کے 2 پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے اخلاقی پہلو، واہ، اور ایک ہے قانونی پہلو۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 الگ الگ بالکل چیزیں ہیں۔ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو بالعموم ہمارے ذہن اس کے قانونی پہلوؤں کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم ایک کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو وہاں پر ہمیں اخلاقی پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو ابھی مفتی صاحب نے جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں، یہ قانونی نہیں ہے، یہ اخلاقی پہلو ہیں سارے کے سارے۔ بالکل۔ ان اخلاقی پہلوؤں کا اگر خیال رکھا جائے تو ایک گھر حقیقی معنوں میں جنت نظیر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، قانون کی ضرورت بھی معاشرے میں ہے، چونکہ قانون کے بغیر معاشرہ چلتا نہیں ہے۔ کہاں پر ضرورت ہے؟ جہاں پر اخلاقیات میں کمی ہو جائے، ٹھیک ہے، اخلاقیات میں ہم اس اخلاق کا مظاہرہ نہ کر سکیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ابھی تک جتنی باتیں ہوئیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اگر مرد کے حوالے سے یہ کرے یہ کرے یہ کرے تو اس کو یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں بھی عورت کی مصلحت کو اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے سامنے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مرد کی خدمت اپنی جگہ۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھا کہ کیا عورت لونڈی ہے؟ عورت کیا نوکرانی ہے؟ عورت جب شادی کر کے آتی ہے تو کیا اس کے ذمے کام ہی کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ جو قانون اور اخلاق کے 2 عناوین ہیں نا، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، قانونی طور پر عورت اپنے شوہر کے گھر میں چند چیزوں کی پابند ہے، ہر چیز کی نہیں۔ ٹھیک ہے، قانونی طور پر، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ بالکل۔ شریعت یعنی قانون۔ اس کے تحت شوہر کی جو ضرورتیں عورت سے متعلق ہیں، اس میں عورت شوہر کی پابند ہے کہ کہیں پر بھی وہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے باہر نہ جائے، پابند ہے۔
اسی طرح سے مرد کے تمام امور کی حفاظت کرے، رازدان بنے، یہ اس کی پابند ہے، لیکن لونڈی نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت پر شریعت نے یہ ذمہ داری ڈال دی ہو کہ تم نے شوہر کے جوتے صاف کرنے ہیں، نہیں، شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی، یعنی قانون نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے قانون نہیں ہے۔ شوہر کے کپڑے دھونا نہیں، اس کے ذمے نہیں ہے۔ شوہر کے لیے کھانا بنانا اس کے ذمے نہیں ہے، اور شوہر کو چاہیے وہ ملازم رکھے اگر وہ نہ کرے، کیونکہ قانونی طور پر وہ اس کو دبا کر یہ کام نہیں لے سکتا شوہر۔ جب شوہر اپنے لیے یہ کام نہیں لے سکتا تو پھر گھر کے دیگر افراد کے لیے کیسے لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر عورت مکمل طور پر خود مختار ہے۔ اسی طرح سے بچہ پیدا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس بچے کو پالنا پوسنا، اس کی فطری جو خواہشات ہیں وہ اپنی جگہ، مامتا اپنی جگہ، لیکن قانون نے اس کو پابند نہیں کیا کہ شوہر کا کوئی تعلق نہ ہو اور عورت ہی صبح سے شام تک وہ محنت کرتی رہے، پابند نہیں کیا شریعت نے، بلکہ شوہر سے کہا کہ تم اپنا حصہ ڈالو، وہ اپنا حصہ ڈالے۔ میں قانون کی بات کروں، آتے ہیں بعد میں اخلاق کی طرف، اس وقت بات ہو رہی ہے قانون کی۔ لہٰذا اس حوالے سے جو لوگ شور مچاتے ہیں نا کہ عورت کے حقوق شریعت میں نہیں ہیں، ان کو شرعی قوانین کا نہیں پتا، اس لیے یہ شور مچاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ حتیٰ ہمارے ہاں تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مانگنا چاہے تو شوہر سے وہ اجرت لے سکتی ہے۔ قانون یہ ہے۔ میں اہل البیت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اہل البیت کے مکتب میں حتیٰ اس حد تک خاتون کو حق حاصل ہے۔ اب آتے ہیں اخلاقیات کی طرف۔ اخلاقیات میں ایک گھر اگر آپ کامیابی سے چلانا چاہیں تو پھر وہاں پر جہاں شوہر قربانیاں دیتا ہے عورت کو بھی قربانیاں دینی ہیں۔ ان قربانیوں کا نام اخلاق ہے۔ جہاں ہم نے ابھی کہا، مفتی صاحب نے بھی فرمایا یہاں پر کہ باہر چوکیدار ہے، آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے لیے۔ اسی طرح جس طرح سے مرد حضرات کام کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے، عورت بھی صبح سے شام تک لگی رہتی ہے اپنے شوہر کے لیے، بالکل صبح سے شام تک۔ وہ اس بات کی پابند نہیں ہوتی، لیکن اخلاقاً وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اس کا وہ اجرت بھی نہیں مانگتی، اس کو محبت کے 2 بول چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر شوہر محبت کے 2 بول دے تو اس کی تھکن اتر جاتی ہے۔ وہ گرم ترین موسم میں کچن کی اس گرمی میں شوہر کے لیے افطاری بنا رہی ہوتی ہے اور جل رہی ہوتی ہے، بھون رہی ہوتی ہے، شوہر آرام سے سو رہا ہوتا ہے، لیکن جب بنا کر آتی ہے شوہر 2 لقمے کھاتا ہے نا شوق سے اور 2 بول تعریف کے بول دیتا ہے تو عورت کی تمام تھکن اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس عورت کو پیسے نے اس کام پر مجبور نہیں کیا، اس کے پیار ہے، شریعت نے مجبور نہیں کیا کہ شرعی طور پر وہ پابند ہو اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاقیات ہیں۔ لہٰذا ان 2 چیزوں کو جب ساتھ لے کر آپ چلتے ہیں تو آپ کی ایک کامیاب زندگی گزرتی ہے۔ اب 2 صرف نقطے میں 1 منٹ سے کم ٹائم میں عرض کروں گا کہ عورت اس لیے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو بچہ پیدا کرنا نیچرل ہے اور خود عورت کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف بھی ہے اور اس کی کامیابی بھی ہے، لیکن جب وہ بچہ جننے کی تکلیف سے گزر کر اس بچے کو پیدا کرتی ہے، بچہ یا بچی، تو اس کے شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے کہ اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ، اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم کی احادیث ہے اور ہمارے یہاں تواتر سے یہ احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اے عورت جو ماں بنی ہے، آج سے نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کر۔ سبحان اللہ۔ اب اسی طرح سے ایک نقطہ صرف کہ جب بیوی اپنے شوہر کو 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا لا کر بہت سارے شوہروں کی خواہشات پہ پانی پھیر دیا آپ نے سر، لیکن چلیں بیلنس جی۔ تو جب عورت 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا لا کر اپنے شوہر کو پلاتی ہے جبکہ وہ پابند نہیں تھی لیکن اس نے شوق سے یہ کام کیا، تو شریعت یہ کہتی ہے، احادیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے اور اللہ اس کو رحم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کال ہیں سمی، السلام علیکم۔ ہیلو سمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ذرا باہر نکل آئیں، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، فرمائیے۔
جی میرا سوال کچھ یہ ہے کہ آج کل آپ کو معلومات ہے کہ جتنے بھی شوہر ہیں اپنی بیوی کو آسائشیں دے رہے ہیں، گھر میں معاشیاں رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک تھکا ہوا شخص جو گھر آتا ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ بیوی کا منہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صحیح رسپانس مل رہا ہوگا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور پھر اس کے علاوہ اگر شوہر کو کہیں جانا ہو تو کیا بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اچھے سوال ہیں یہ. بیوی کا موڈ اگر بنا ہوا ہے، گھر میں ماسیاں رکھ رہے ہیں، آپ ماسیوں کی طرف، ہاں اچھا سوال ہے بہت اچھا. جی پروفیسر صاحب اس کا جواب بھی ہو جائے گا اور آپ کی بات بھی ہو جائے گی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اس کا سوال کیا شیخ صاحب؟ اس نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جو ساری فرمائش بھی پوری کر رہا ہے، گھر میں ماسیاں بھی رکھ کے دے رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، بیوی کا منہ بنا ہوتا اور بیوی کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے. اجازت لے کے مطلب شوہر کو کہیں آنے جانے کی اجازت کی ضرورت آپ اجازت لے کے آتے ہیں گھر سے؟ یہ پھر پیار آ جاتا ہے. دیکھیں یہ سوال جو ہے یہ اسے کہتے ہیں، اگر عورت ایسی، اسے کہتے ہیں نشوز. یہ سرکشی ہے. شوہر ہر کسی سہولت فراہم کر رہا ہے، پھر وہ منہ بنائے پھرتی ہے. دیکھو یہ تو غلط ہے نا. بالکل یہ اس کا نشوز ہے، اسے قرآن نے نشوز کہا. دیکھیے جو آج مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے، اپنی جگہ پر اچھا موضوع ہے. ہاں چھیڑ چھاڑ اپنی اور جگہ. عورتوں کو جاننا چاہیے کہ ان کے شوہروں کو کیا حقوق ہے ان پر. واہ. عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے اس پر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے. بالکل. شوہر کی اجازت بغیر اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی. اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین جب ان پر بہتان گڑھا گیا اور آپ کے علم میں یہ بات آئی، آپ روئے جا رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر بیٹھتے، آپ تسلی دینے کی کوشش کرتے. آپ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئے، پھر اللہ کے رسول سے اجازت دیتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. اللہ کے رسول نے اجازت دی، پھر آپ اپنے ماں باپ کے گھر گئے. اس لیے ہر عورت جس کا شوہر ہے اس پر پہلا حق اس کے شوہر کا ہے. واہ. دوسرے سارے حقوق پیچھے چلے گئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے حضرت زبیر سے شادی ہوئی، مسلم شریف کو رہتا ہے، فرماتی ہے کہ میں گھر کے سارے کام کرتی تھی، سارے گھر کام کرتی، حتیٰ کہ میں زبیر کے جو اونٹ تھے اور ان کے جو گھوڑے تھے ان کو چارہ بھی ڈالتی تھی میں، سارے گھر. ایک دن میرے والد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، جب دیکھا مجھ کو کام کرتے ہوئے تو آپ گھر گئے. آپ نے حضرت زبیر سے کچھ نہیں کہا، تو نے میری بیٹی کو غلام بنا رکھا ہے. آپ سب حیثیت تھے. تو آپ گھر گئے، جا کر ایک نوکر بھیج دیا. فرماتی ہے اس نوکر کے آنے کے بعد مجھے سکون آیا، ورنہ سارے گھر کا کام کرتی تھی. دیکھیے قانون اور اخلاق دو چیزیں ہیں. اگر بیوی کا حق ہے شوہر کی خدمت کرنا، لیکن شوہر کو خوش کرنے کے، اگر شوہر کہتا ہے میری ماں کی خدمت کرنا، اس پر فرض ہے کرے، ماں کو خوش رکھے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کرے. حضرت اسماء فرماتی ہیں ایک صاحب آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے میں آپ کے گھر کی سائے میں ریڈی لگانا چاہتا ہوں، دکان لگانا چاہتا ہوں سبزی کی. فرمانے لگی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی اللہ کی زبیر اجازت. فرمانے لگی تم ایسا کرنا، جب زبیر گھر میں ہو تم آ جانا اور یہ بات کہنا، تو میں جیسے آپ آئیں گے تو میں زبیر سن لیں گے یہ بات. تو وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کی مکان کے سائے میں مدینہ میں ریڑھی لگانا چاہتا ہوں، دکان لگانا چاہتا ہوں سبزی. تو حضرت اسماء فرمائی تجھے آج مدینہ میں ہمارا ہی گھر ملا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نہیں کوئی بات نہیں، لگانے دو غریب آدمی. تو عورت جو ہے بغیر شوہر کی اجازت کے کوئی کام نہیں کرے گی، شوہر مقدم ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میں کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کے لا رہی، سر پر میری گٹھلی تھی، اللہ کے رسول مجھے راستے میں مل گئے. آپ مجھے فرمانے لگے اسماء آؤ سواری ہو جاؤ گھوڑے پر. کہیں میں نے کہا نہیں، میں شرما گئی. میں کہا نہیں. حضرت زبیر سے آ کر بتانے لگی کہ میں آج جب یہ گٹھلیاں اٹھانا لا رہی تھی تو اللہ کے رسول راستے ملے اور انہوں نے مجھے کہا مجھے بیٹھ جاؤ، آپ کی سالی ہے، لیکن میں آپ کی وجہ مجھے آپ برا نہ مان چاہیے، میں آپ کی وجہ سے نہیں بیٹھی. حضرت عثمان فرماتے میں برا مان لیتا تو اللہ کے رسول کی بات کیوں نہ مانی. تو یہ شوہر کا پہلا حق ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بریک آ گئی، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کرے. میں مفتی ابو محمد صاحب اور مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف بھی بڑھنا چاہ رہا ہوں, لیکن شاہ صاحب سے چونکہ بات نہیں ہو پائی ہے, آپ اپنی بات ختم کریں تاکہ پھر میں سمپ کی طرف اب بس آگے بڑھوں گا. جی پہلا یہ ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون, اللہ نے عورتوں پر مرد کو نگران مقرر فرمایا, امیر نگران, جس کو حاکم بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. اور دوسرا حدیث پاک میں بھی ہے, ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے ہیرا ایک علاقے سے, کہا یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو افضل البشر ہیں, تو نہ کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا, خلاصہ عرض کروں حدیث پاک کا, تو میں مرد عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. ٹھیک ہے, یہ حدیث پاک کا. اور جو اس طرح کی بس زبان ہماری بہنیں ہیں, صحیح بات ہے, جو مردوں کے حقوق ادا نہیں کرتی, زبان درازی کرتی ہیں, مردوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں, وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ایک بغاوت کرتی, سرکشی کرتی. اور شوہر کو عزت دینا, شوہر کا احترام کرنا, یہ ہے کہ شوہر گھر آئے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. عورت کو اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے. ہماری جو بہنیں ایسی کرتی ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جو زبان درازی کرتی ہیں یا شوہر کی ماں باپ کا احترام نہیں کرتی اور اس سے رشتوں میں درار پیدا ہو جاتی ہیں. یا ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو عورتیں ناک منہ بناتی ہیں, شکوہ شکایت کر دیتی ہیں, کوئی کبھی کھان کے معاملے میں کمی ہو گئی, کوئی مرد کی بات ناگوار گزری, تو ہونا ہی چاہیے کہ عورت کو مرد کا احترام کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں شوہر کے حقوق پر بات ہو رہی تھی, تو اخلاقی اور قانونی دونوں اعتبار سے بات ہوئی. تو میں اپنے ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنی ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, بچیوں سے, کہ اگر ہم قانون کی طرف جائیں گے تو ہمارے ہاں عدم برداشت کا سلسلہ بہت زیادہ ہے, ہم برداشت نہیں کرتے. تو ہم قانون کو تلاش کرتے ہوئے فوری طور پہ عدالتوں میں پہنچیں گے. تو میرے خیال میں اخلاقی اقدار, اخلاقی قدروں کو مد نظر رکھیں. اس پر انتہائی مختصر 3 ایگزامپلز ہیں. دیکھیے, ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ان کے والد گرامی کون ہے؟ وہ خود فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی کوشش کی مگر میں سلام کرنے میں ابا جان کو پہل نہ کر سکی. ہمیشہ ابا جان سلام میں پہل کرتے تھے, مگر جب بیوی بن کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئیں تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی مگر ہمیشہ سلام کرنے میں پہل حضرت فاطمہ الزہرا نے کی. اگلی ایگزامپل سنیے, ہم نے ابھی ذکر کیا ایک دن پہلے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ بھی کسی کی بیوی ہیں اور جن کی بیوی ہیں وہ رسول اللہ ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ وہ حضور خود فرماتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ بخار ہوا تو آپ رونے لگیں. فرمایا عائشہ روتی کیوں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ زندگی میں عزم کر رکھا تھا کہ کبھی بیٹھ کے استقبال نہیں کروں گی, مگر آج بخار کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو سکی. حضور فرماتے ہیں عائشہ تم تو میری وہ عائشہ ہو کہ کبھی مجھے جوتے ٹھیک نہیں کرنے پڑے, کبھی مجھے تم سے پانی مانگنا نہیں پڑا, کبھی مجھے بستر ٹھیک نہیں کرنا پڑا. ہمارے لیے یہ ایگزامپل ہے, یہ اخلاقی اقدار ہیں. اور آخری بات, ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر کیا. کون خدیجہ؟ جنہوں نے مال کا اتنا ڈھیر لگایا کہ مال کے پیچھے حضور نظر نہیں آئے, چھپ گئے. کہا کہاں ہے میرے سردار؟ تو فرمایا وہ بیٹھے ہیں. آج سے کئی سال پہلے 2011 میں ہم نے کچھ وہ کلیکشن کی تھی جو مال حضرت خدیجہ نے حضور کو دیا, وہ پاکستان کے 33 ارب روپے بنتے تھے. 33 ارب روپے حضور کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے بعد کیا اخلاقی اقدار ہیں, کیا اخلاق ہیں, کیا معیار ہے کہ شیب ابی طالب میں پتے چبانے پر مجبور ہو گئے. یہ اخلاقی اقدار ہیں, انہیں تھامیں تو ہر گھر جنت بن جائے گا. سبحان اللہ. جی نوید صاحب. فیصل بھائی میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اس کو لطیفہ کہہ لیں, بات کہہ لیں, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ ہمارے یہاں عام ہے, ایک صاحب کی شادی ہو گئی ایک عالمہ سے, وہ عالمہ فاضلہ تھی, تو انہوں نے پہلے ان سے عہد لیا کہ میں شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گی. شہیدی صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے اس بات پہ. جی جی. میں شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گی,
اور شوہر نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ ہم دونوں مل کے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب جب وہ بیاہ کے گھر آئی تو اس نے کہا جی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ میں تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی، میں تیرے کام کاج نہیں کروں گی، کپڑے نہیں دھوؤں گی، گھر میں کام کاج، یہ تو شریعت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اور میں تیرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، شریعت کہتی ہے مجھے الگ گھر لے کر دو۔ عام آدمی تھا بیچارہ، کیمرہ مین جیسا کوئی غریب، اس نے کہا کیا کروں، عالمہ سے شادی ہو گئی، اب عالمہ جو ہے نا وہ اتنی پڑھی لکھی ہے تو اب اس کا کوئی مفتی صاحب دوست تھے، وہ دوڑا دوڑا وہاں پہنچا تو مفتی صاحب نے کیا کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ تو شریعت کے مطابق ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا مفتی صاحب آج دوستی نبھانے کا وقت ہے، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے وہ شریعت کے مطابق ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ مجھے شرعی حل بھی بتاؤ۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں پھر حل بتاتا ہوں، اس کو بولو ٹھیک ہے میں تجھے الگ گھر بھی لے کر دیتا ہوں، تیری ساری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں، لیکن شریعت نے مجھے دوسری شادی کا بھی اختیار دے رکھا ہے۔ تو اب جب اس نے یہ بات کی محترم فیصل قریشی صاحب، تو اس نے جا کے اپنی بیوی سے بات کی، تو بیوی نے کہا نہیں 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 کوئی بات نہیں، میں اکرام مسلم کے طور پر تیرے باپ کی بھی خدمت کروں گی، تیرے گھر میں جھاڑو پوچھا بھی دوں گی، سارے کام کروں گی، تو دوسری شادی نہیں کرنا۔ اس پہ میرا ایک سوال ہے، یہ آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے اسلام میں اس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے۔ نہیں دیکھیے اس پہ گزارش یہ ہے، کیونکہ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، دیکھیے وہیں پہ ایک ہی گھر تھا جہاں سے حضرت علی اور نہیں گزارش اتنی سی ہے کہ دیکھیے الگ کمرہ ہونا، الگ سکون کی جگہ ہونا، یہ تو ہر جگہ ہونا ہے۔ ہاں بعض گھر ایسے دیکھیں، اب ایک مرد ہے، اس کی والدہ ہے، تو وہ والدہ کو کہاں لے کے جائے، اس کی بہن ہے، بہن کو کہاں لے کر جائے۔ دیکھیے یہ اخلاقی پہلو ہے، یہ بات میں نے کہی ہے، شرعی طور پر بہت ساری چیزیں۔ حضرت میں معذرت چاہوں گا، اذان کا وقت ہو گیا ہے اور ہم جا رہے ہیں فجر کی اذان کی طرف، واپس آتے ہیں تو فرحان صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین ثم آمین. اور کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہو گیا، اذان ہو گئی اور ہمارے بھی جانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں بول میں زیادہ سے زیادہ وقت آپ لوگوں کے ساتھ گزاریں. کچھ سوالات جو رہ جاتے ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، ایک دن آرام سے بیٹھیں گے اور وہ سارے ٹاپکس کے جو ایک ایک دو سوال رہ گئے ان کے دھڑا دھڑ آپ لوگوں سے جواب لیں گے. لیکن آج مجھے خوشی ہوئی فرحان آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شکریہ، آپ نے دعوت دی مجھے. ہاں چونکہ شوہروں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا چلیں آپ کو بھی تھوڑا سا بیچ میں شامل کیا جائے. آپ کتنی باتیں جن سے آپ اگری تو کرنا ہی پڑے گا، مفتیوں کی باتیں ہیں اس سے تو ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتے. نہیں علماء کرام نے جو بتایا، دیکھیے جو دین میں ہے وہی سب سے بہتر پیرامیٹر ہے. بالکل. اور دین کیا کہتا ہے وہ علماء کرام زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ایک جملے میں بس ایک بات کہوں گا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی راج کرے تو پہلے اس کو راج کراؤ جس کی بیٹی کو بیاہ کر تم لائے ہو. واہ واہ واہ. شاہ صاحب کو کتنا دل پہ لگتی ہیں. شاہ صاحب آپ اپنے حلقے سے کھڑے ہوں گے، عورتیں ووٹ ڈالیں گی آپ کو. نہیں دیکھیے گا، یہ شرط لگا لیں آپ مجھ سے، آپ پکے اپنے حلقے سے کھڑے ہونے والے ہیں. نہیں فی زمانہ تو سر وہ سچی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں ہم چاہتے ہیں ہماری بہن بیٹی آپ ایسی کوئی بات کریں نا سب سے پہلے وہاں سے آتا ہے. چلے میں ایک کلام اسی حوالے سے اگر آپ جی بالکل ہمیں اجازت دیں فرحان کے اس کلام کے ساتھ ہم پھر آپ سے رخصت لیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ. بہت شکریہ. خدا کسی پہ اگر مہربان ہوتا ہے تو اس کو تحفے میں بیٹی عطا وہ کرتا ہے. اور الحمدللہ مجھے بھی اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، سیدہ والی سکین اور سیدہ علی سکین. سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں اور میری بیٹی کے نصیب بھی اچھے ہوں. یہ کلام وہ ہے جو میں نے اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا. بیٹی تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے، رب اکبر کی ہے مخصوص عنایت بیٹی. بیٹا ماں باپ کو نعمت ہے تو رحمت بیٹی، رات دن کرتی ہے ماں باپ کی خدمت بیٹی، دل ویراں کو بنا دیتی ہے جنت بیٹی، گلشن زیست کی ہر شاخ پھلی بیٹی سے، نسل پیغمبر اسلام چلی بیٹی سے. بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے، بیٹا ماں باپ کی دولت ہے امانت بیٹی، بیٹا ہے گھر کا چراغ اور ہے عظمت بیٹی، بیٹا ماں باپ کی دنیا تو ہے جنت بیٹی، بیٹا ماں باپ کی طاقت تو ہے راحت بیٹی. آبرو کنبے کی بیٹی کی حیا ہوتی ہے، بیٹی ماں باپ کے زخموں کی دوا ہوتی ہے، بیٹی تو رحمت ہے، مزدور کی عظمت کا خزانہ بیٹی، غمزدہ باپ کے ہنسنے کا بہانہ بیٹی، باپ کی ٹوٹتی سانسوں کا مسیحا بیٹی، باپ کے ہونٹوں کا مخصوص ترانہ بیٹی، باپ نے جیسے ہی ایک بیٹی کا چہرہ دیکھا یوں لگا جیسے کسی پیاسے نے دریا دیکھا، بیٹی تو رحمت ہے. اور کسی کی بیٹی پر کبھی بھی کوئی برا وقت نہ ہے، آپ سب کی بیٹیوں کے خدا نصیب اچھے فرمائے. یہ ستائی گئی اپنے کبھی بیگانوں سے، آبرو اپنی بچاتی رہی شیطانوں سے، مسکرا کر یہ گزر جاتی ہے طوفانوں سے، کھیلتی رہتی ہے یہ اپنے ہی ارمانوں سے، ظلم سہ سہ کے بھی
ہر ایک کو دعا دیتی ہے، اشک بھی لیتی ہے، ہر غم کو چھپا لیتی ہے، بیٹی تو رحمت ہے۔ ہائے شبیر جدا ہو گئے بیٹی سے رضا، رضا سے صاحب کو خدا العلیم میں جگہ عطا فرمائے جنہوں نے اس کلام کو لکھا۔ آخری شعر ہے کہ ہائے شبیر جدا ہو گئے بیٹی سے رضا، کیا لکھوں شام غریباں کا عجب منظر تھا، حال پر بیٹی کے پڑھتی تھی اداسی نوحہ، اور مقتل میں تڑپتا تھا پدر کا لاشا، کسی شاعر سے نہ ذاکر نہ ولی سے پوچھو، پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو، بیٹی تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صورت انداز۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس میں جو کرنا تھا کر لیا، لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔